ہمارا عقیدہ ہے ثمرۃ العقائد میں نے کتاب لکھی ہے، 350 عقیدے ہیں، ضرورت کے سارے عقیدے ہیں اس میں، یہ سارے آبھاس ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے سب سے پہلے اتحاد کی دعوت پیش کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ مسائل اربعہ جس پر کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے، اس سے اگر یہ وہابی دیوبندی اگر رجوع کر لیتے ہیں تو ہم اتحاد و اتفاق کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان مسائل اربعہ کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو قابل غور بات ہیں، لیکن اس بیان کے بعد، مفتی سلمان اظہری کے بیان کے بعد، ایک شخص وہابیوں کی جانب سے مفتی سمیر الدین صاحب نے، انہوں نے بھی یہ اعلان کیا کہ اگر اتحاد کرنا ہو تو آؤ، ہماری ایک کتاب ثمرۃ العقائد ہے، اس کتاب پر اتحاد و اتفاق کر لو۔ یہ کتاب اس لیے لکھی تھی میں نے تاکہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب اگر جمع ہونا چاہیں تو اس پر جمع ہو جائیں۔ اب کہتے ہیں نا صرف آیت ہو صرف حدیث ہو، یہ صرف آیت اور صرف حدیث ہے اور صراحت النص ہے۔ آئیے اس پر ہم اتحاد کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کتاب میں جو بھی عقیدے پیش کیے گئے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیے گئے ہیں، اور احادیث کا معاملہ یہ ہے کہ صحاح ستہ سے ہی حدیث پیش کی گئی ہے، اور اقوال صحابہ بلکہ دیگر علماء اور مفتیان کرام کے فتوے کو بھی ترک کر دیا گیا ہے، صرف قال الرسول سے عقیدے پیش کیے گئے ہیں۔ تو مفتی سمیر الدین صاحب، آپ نے جس ثمرۃ العقائد کا ذکر کیا ہے، مجھے بھی وہ کتاب پڑھنے کا شوق ہوا اور میں نے بھی پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اتفاق کے مکمل تو نہیں۔ البتہ حاضر و ناظر کا جو مسئلہ آپ نے لکھا ہے اس کو پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو میں نے دیکھا کہ آپ نے جو حاضر و ناظر کی بحث میں اللہ رب العزت کے لیے حاضر و ناظر کو جس انداز سے ثابت کیا ہے، میں تھوڑا سا کچھ قدرے پڑھ کر کے آپ کی بارگاہ میں ہی پیش کر رہا ہوں۔ یہاں پر آپ نے اللہ رب العزت کے حاضر رہنے کے متعلق جو آیات کریمہ پیش کی ہیں، ان آیات میں سے ایک آیت ہے ہوا معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ اس آیت کریمہ سے آپ نے استدلال کیا اور کہا کہ اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، جبکہ اس آیت کریمہ میں کسی جگہ بھی حاضر کا لفظ موجود نہیں ہے۔ ہاں، معکم اینما کنتم ضرور ہے، لیکن حاضر کا لفظ موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دوسری آیت کریمہ پیش کی ہے ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا۔ اس آیت کریمہ میں بھی ہوا معهم اینما کانوا تو ہے، لیکن حاضر کا لفظ موجود نہیں ہے۔ تیسری آیت کریمہ آپ نے پیش کیا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں پر بھی ان اللہ معنا تو ہے، یعنی اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، یہ تو ہے، لیکن حاضر موجود نہیں ہے۔ لفظ حاضر اس آیت کریمہ میں بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے تو پھر آپ کے ساتھ ہے یا نہیں؟ اس کا جواب کبھی موقع ملے تو دیجیے گا۔ چوتھی آیت کریمہ ہے فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم۔ یہاں پر بھی واللہ معکم تو ہے، لیکن واللہ حاضر نہیں ہے۔ اور پانچویں آیت کریمہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عنی، آپ نے اپنی کتاب میں چھوڑ دیا ہے، اس کو اگلی ایڈیشن میں سدھار لیجئے فَإِنِّي قریب۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عنی فَإِنِّي قریب، یہاں پر بھی فَإِنِّي قریب تو ہے، لیکن فَإِنِّي حاضر نہیں ہے۔ پھر چھٹی آیت کریمہ وَنُعَلِّمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید تو ہے، لیکن اس آیت میں بھی حاضر کا لفظ موجود نہیں ہے۔ پھر آپ کے اس عقیدے پر ہم کیسے اتفاق کر سکتے ہیں؟ آپ تو اللہ رب العزت کے لیے حاضر ہونے کو ثابت کرنے چلے تھے، لیکن ان آیات میں سے کسی ایک آیت میں بھی حاضر کا لفظ موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیے صفحہ نمبر 124 ثمرۃ العقائد میں آپ نے اللہ رب العزت کے لیے ناظر کو ثابت کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ ہر وقت ناظر ہے۔ اللہ ہر چیز کو اور ہر بندے کی حالت کو دیکھنے والے ہیں، یعنی اللہ ناظر ہے۔ اب اللہ ناظر ہے تو ناظر کے لیے جو آیات کریمہ آپ نے پیش کی ہیں اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی آیت کریمہ ہے واللہ بصیر بالعباد۔ اس آیت کریمہ میں بصیر تو ہے لیکن ناظر نہیں ہے۔
دوسری آیت ہے واللہ بصیر بالعباد، اس میں بھی بصیرن تو ہے لیکن واللہ ناظر بالعباد نہیں ہے۔ پھر تیسری آیت کریمہ ہے ان اللہ بما تعملون بصیر، اس آیت کریمہ میں بھی بما تعملون بصیر تو ہے لیکن ان اللہ بما تعملون ناظر نہیں ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر اگلی آیت، پھر اگلی آیت 11 نمبر آیت ان اللہ بما تعملون بصیر، اس میں بھی بصیر ہے۔ پھر 12ویں 13ویں 14ویں جو آیتیں پیش کی ہے اس میں بھی واللہ بما تعملون بصیر ہے اور واللہ بما یعملون بصیر، تو یہاں پر بھی بصیر کا لفظ تو موجود ہے لیکن ان اللہ بما تعملون ناظر نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اللہ رب العزت کے لیے ناظر کو ثابت کرنے چلے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العزت ناظر ہے، لیکن جن آیتوں کو آپ نے پیش کیا ہے ان آیات میں سے کسی ایک آیت میں بھی لفظ ناظر موجود نہیں ہے۔ بصیر موجود ہے لیکن ناظر کے مفہوم میں اور بصیر کے مفہوم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ مفتی صاحب ہیں تو اس فرق کو بخوبی سمجھتے ہی ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن مقدس میں کسی جگہ بھی اپنے لیے لفظ حاضر بھی استعمال نہیں کیا ہے، لفظ ناظر بھی استعمال نہیں کیا ہے۔ لفظ حاضر اور ناظر میں ایسا معنی بھی پایا جاتا ہے جو اللہ رب العزت کی شان کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بغیر تعویل کے اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر کہنا درست نہیں ہے۔ ہاں شہید و بصیر کے معنی میں لے کر کے اگر حاضر و ناظر کہیں تب تو گنجائش ہے، ورنہ ڈائریکٹ حاضر و ناظر اللہ رب العزت کی شایان شان کے خلاف ہے۔ تو مفتی سمیر الدین صاحب آپ خود فیصلہ کیجئے اور بتائیے کہ ہم آپ کے ثمرۃ العقائد پر کس طریقے سے اتحاد کر سکتے ہیں۔